کلاس 4 اردو صفحہ نمبر 77 مضمون الو۔ الو کہیں کا۔ ارے بھائی صاحب ذرا سوچ سمجھ کر بولیے۔ آپ جس انداز سے الو کہیں کا کہہ کر اپنے چھوٹے بھائی کو اس کی کسی غلطی پر ڈانٹ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مجھے یعنی الو کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ چلیے آج میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کروڑوں ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ دولت کی دیوی لکشمی جی میرے اوپر سوار ہو کر ہی کہیں آتی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مہاراشٹر کے علاقے میں ایک بڑے طبقہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ دیوالی کے موقع پر لکشمی جی الو کی بلی چڑھانے سے بہت خوش ہوتی ہیں، لہٰذا ہر دیوالی سے قبل وہاں الوؤں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس فرسودہ خیال پر روک لگانے اور الوؤں کی حفاظت کی غرض سے حکومت مہاراشٹر نے الو کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی ہے، لیکن توہم پرستی کی بنا پر جو کام پہلے کھلم کھلا ہوتا تھا وہی اب چوری چھپے ہوتا ہے، اور چوری چھپے ہونے کی وجہ سے الو کی قیمت بھی آسمان چھونے لگی ہے۔ لہٰذا گزشتہ دیوالی میں عام قسم کا الو 30 سے 40 ہزار میں فروخت ہوا، جبکہ خاص قسم کا بارن الو جس کا سامنے کا حصہ سفید ہوتا ہے اور اس پر بھورے رنگ کے خوبصورت دھبے ہوتے ہیں، وہ 25 سے 30 لاکھ تک میں فروخت ہوا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آج کے مادہ پرستی کے دور میں جب کہ محض چند ہزار روپے کی خاطر اشرف ترین مخلوق یعنی انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی پرندہ 20 سے 25 لاکھ میں بیچا یا خریدا جا رہا ہے تو کسی انسان کو کیا حق ہے کہ اس پرندہ کو حقیر یا ذلیل سمجھے؟ اب تیسری بات بھی سن لیجئے۔ اپنی ناواقفیت اور کم علمی کی بنا پر انسان نے میرے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ میں جس جگہ کو اپنا مسکن بناتا ہوں وہ جگہ ویران اور برباد۔ ہنسی بھی آتی ہے اور انسان کی ناسمجھی پر بڑا ترس بھی آتا ہے جب آج کے سائنسی ترقی کے دور میں بھی کوئی ایسی بات کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے پیٹ بھرنے کے لیے چوہوں، مینڈکوں اور چھوٹی چڑیوں کا شکار کرنا پڑتا ہے۔ دن کے وقت ان چیزوں کا شکار مشکل ہوتا ہے، لہٰذا مجھے اکثر رات بھر جاگنا پڑتا ہے۔ رات کو شکار کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے قدرت نے مجھے وہ آنکھیں دی ہیں کہ میں کم روشنی میں بھی بخوبی دیکھ سکتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ میرے ملائم پروں کی وجہ سے اپنے مقام سے اوپر شکار پر جھپٹنے تک پھڑپھڑاہٹ کی آواز نہیں ہوتی اور شکار چوکنا ہو کر بھاگ نہیں پاتا۔ ظاہر ہے کہ جو کوئی رات بھر جاگے گا وہ اپنے جسم کی تھکان دور کرنے کے لیے دن میں سوئے گا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ دن میں اور سوتے میں ظالم انسان کو ذریعہ پکڑے جانے سے بچنے کی خاطر کسی ویران پڑی عمارت یا کھنڈر یا کسی درخت کے تنے کے سوراخ میں چھپ کر سوتا ہوں، یعنی جس عمارت میں انسان نے خود رہنا چھوڑ دیا ہو اور اس کی مرمت یا دیکھ ریکھ سے ہاتھ اٹھا کر اس کو کھنڈر میں تبدیل ہونے دیا ہو، تو میں اپنی ذات سے اس کو آباد کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل حقیقت، اور ان چالاک حضرت انسان نے میرے بارے میں یہ افواہ پھیلا دیے
کہ جس جگہ کو میں اپنا مسکن بنا لیتا ہوں وہ ویران ہو جاتی ہے، یعنی آباد کرنے والا کو برباد کرنے والا بنا دیا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اور اب سب سے اہم بات سنیے، یہاں ہندوستان میں تو آپ سب مجھے بیوقوف اور احمق مانتے ہیں۔ میری قدر جاننی ہو تو یورپ والوں سے سیکھیے کہ وہ کیسے میری ذات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اول تو وہ بھی مجھے بیوقوف کی نشانی نہیں سمجھتے۔ ان کے یہاں عقل مندی، ذہانت اور سنجیدگی کی علامت مجھی کو سمجھا جاتا ہے۔ قدیم یونان میں عقل و دانش کی کنواری دیوی اتنا کے ساتھ علم کی علامت بن کر رہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چوہوں وغیرہ کا شکار کرتا ہوں تو وہ میری اس عادت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شاید آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ انگلینڈ کے بعض علاقوں میں سمجھدار لوگ آج بھی اپنے اناج کے گوداموں میں ایسے روشن دان بنواتے ہیں جہاں سے الو بآسانی اندر باہر آ جا سکے اور گودام میں اناج کو ضائع کرنے والے چوہوں کا صفایا کر سکے۔ اچھا، اب میں اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ آئندہ آپ اپنے چھوٹے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کو الو کا خطاب نہ دیں گے اور میرا نام لے کر کسی کو نہیں ڈانٹیں گے، کم سے کم کسی کو الو کا پٹھا تو ہرگز نہیں کہیں گے۔ یہ مضمون شمیم احمد صدیقی کی لکھی ہوئی ہے۔